السلام علیکم جی. بڑا جی آرمی چیف کا چرچا اور مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. بہرحال ہر ایک کا حق بنتا ہے. اچھا, جو میری انفارمیشن تھی وہ شروع سے ایک ہی تھی کہ جو بتائی تھی یعنی کہ جنوری 1 کو 2022 اور سٹل جو ان سی ہے نا جو معلومات مل رہی ہیں. اچھا وہ یہ ہے کہ سب کچھ معاملات طے ہیں, لیکن اس وقت کی انفارمیشن میں اور جو اپریل میں جو تبدیلیاں ہوئیں اس کے بعد جو کچھ ہوا صورتحال کچھ اور بن گئی. لیکن جو ادارے جاتی ہیں نا وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہونا ہے اور یہ طے کر لیتے ہیں, تو پھر یہ باتیں باہر نہیں آتی. اور یہ جو ریٹائرڈ افراد ہوتے ہیں نا, جب تک یہ سیٹ کے اوپر ہوتے ہیں نا یہ کسی کے ساتھ کوئی چیز شیئر نہیں کرتے, لیکن جب یہ نیچے چلے جاتے ہیں نا تو وہ اپنے ماتحتوں کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ ہمیں بتاؤ. اور جب یہ سیٹ پہ ہوتے ہیں تو یہ نیچے اپنے ریٹائرڈ والوں کو کچھ نہیں بتا رہے ہوتے. اچھا یہ ایک طریقہ کار ہے, ٹھیک ہے, بڑے ہیں ان کی عزت ہونی چاہیے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن یہ نا راز جو ان سے ہوتے ہیں نا وہ راز ہی رہتے ہیں. یہ ڈسپلن ہوتا ہے, سب کو پتہ ہے کیا ہونا ہے, کس طریقے سے ہونا ہے. ہاں ایک اور بات جس کے اوپر نا یہ ہو رہا ہے کہ جی ملاقاتیں ہوئیں, جمعے کی رات کو بھی ملاقات ہوئی اور اس طریقے کی باتیں چل رہی ہیں. ضرور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ڈوب رہا ہوتا ہے نا اس کو تنکے کا سہارا بھی کافی ہوتا ہے اور وہ بڑی کوشش بھی کرتا ہے, ایفرٹ کرتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ مطلب کوششیں ہو رہی ہوں اور اس میں اچھا برا کیا کہنا, نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہو رہا ہے, اسی کی وجہ سے خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. تو ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں نا سلطنت عثمانیہ کی, تو جن کے اوپر ابھی ڈرامہ بھی بنا تھا میرا سلطان, تو ان کے ایک وزیر تھے بڑے زبردست. تو وہ تاریخی واقعہ اس نے نا 4-5 دفعہ ایسا ہوا کہ شاہ سلمان جو ان سا تھا نا, ان کی سلطان سلیمان, ان کی جان بچائی تھی. اور اس طریقے سے بچائی تھی کہ وہ خود جو ان سا تھا نا بالکل موت کے منہ میں چلے گئے تھے. تو جو سلطان سلیمان تھے انہوں نے قسم کھائی کہ بھائی, اور سب بڑے دربار میں کھائی کہ مطلب اس شخص کی جو سی ہے نا اگر جان پہ بن آئی تو میں اپنی جان دے دوں گا, کیونکہ یہ جان اس کی مقروض ہے اور اس ٹائپ کی نا. اور میرا جو حکم ہے وہ سب کے اوپر جو ہے نا چلے گا, لیکن اس کے اوپر جو ہے نا اس کی جان لینے کے اوپر نہیں چلے گا. اور میں شاہ ہوں لیکن یہ میرا برادر ہے, اور اس طریقے کی باتیں اس نے کی. اچھا وہ پھر چوڑا بھی بہت ہو گیا, اس نے کافی جو ہے نا اپنی اسٹیٹ بنانے کی بھی کوشش کی, اور لیکن اس کی خبریں پہنچ جاتی تھی. پھر وہ سلطان صاحب جو ان سے تھے نا وہ تو قسم کے پابند تھے کہ دربار میں کھائی. بعد میں نا انہوں نے حکیمی نسخہ نکالا. تو جیسے آج کے ملا ہیں اس وقت کے بھی ملا موجود ہوتے تھے, تو ان سے پوچھا کہ بھئی میں نے تو ایسے قسم کھائی ہوئی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بھئی اگر تم سو رہے ہوں گے نا تو سویا مرا ہوا ایک برابر ہوتا, تو وہ تو قسم اس وقت نہیں ہوگی. جب تم سو رہے ہو گے تو اس وقت اس کو مروا دو. بتایا کہ اس نے کہ بھئی میں سو رہا ہوں تو مروا دینا اس کو. تو افیم کھا کے سو گیا, اور جب جاگا تو وہ مر گیا تھا. تو بالکل اسی طریقے سے نا بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب جان نکل رہی ہوتی ہے نا تو مرغی بھی بڑے پنجے مارتی ہے, حالانکہ وہ ہوتی بیچاری شیور کی ہے لیکن مارتی بڑے پنجے ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کی جان نکل رہی ہوتی ہے. تو ان کو پتہ ہے کہ جو ہم حرکتیں کر رہے ہیں اس کے معاملات کیا ہوتے ہیں, ریٹائرمنٹ کے بعد کی لائف کیا ہوتی ہے, اور کس طریقے سے لوگ جو ان سے نا ہماری فون سننا بند کر دیتے ہیں, نمبر وہ کیا کہتے ہیں بلاک کر دیے جاتے ہیں, کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ پتہ ہوتا ہے ان کو. انہوں نے خود بہت ساروں کے نمبر بلاک کیے ہوتے ہیں, اور ریٹائر ہونے کے فوراً بعد یہ ان کو کھولتے ہیں. تو یہ سب کچھ پتہ ہوتا ہے, یہ پریکٹس میں ہوتی ہے نا. اس کو اچھا کہو یا برا کہو, آپ کی مرضی. سسٹم چل نہیں سکتا اگر اس بندے کے جو بیکار کی باتیں کے لیے فون کرتا ہو یا اس طرح کا معاملہ کرتا ہو. تو اس وقت جو تاریخی واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کمٹمنٹ جو ان سی ہے نا وہ تو یہ ہے کہ میں نہ ایکسٹینشن لوں گا, نہ میں اپنا ٹائم پورا کروں گا, یا
پہلے تو یہ تھا کہ یہ 15 مارچ سے اور اپریل کے درمیان یہ استعفیٰ دے دیں گے اور نیکسٹ آ جائے گا. اس کے بعد کی صورتحال جو اپریل میں بن گئی تھی, تو ہو سکتا ہے کہ وہ سوتے میں قسم کے اچھے میں تو نہیں لوں گا, تم اگر دے دو تو کیا کہتے ہیں ایکسٹینشن, تو اس کے اندر تو حرام نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا ملا ڈھونڈا انہوں نے, مجھے نہیں پتا. لیکن بات یہ ضرور ہے کہ جس طریقے سے جو صورتحال بنی ہوئی ہے نا, اس کے اندر کچھ بھی ممکن ہے. ہاں مطلب چیف وہی ہوگا جو طے کر لیا گیا. جس طریقے سے چل رہے ہیں اور جو صورتحال ہے وہ آپ کو بالکل واضح نظر آ رہی ہے. کون کون لسٹ کے اندر ہے, اور جنہوں نے ریٹائر ہونا تھا ان کی ریٹائرمنٹ کا وہ بہت ایکٹیو تھے. جو ریٹائر ہوئے ہیں ابھی پیچھے بہت ایکٹیو تھے اور بہت آنیسٹ بندے تھے, لیکن وہ ریس میں تھے ہی نہیں, بہت پہلے سے ریس میں نہیں تھے. میں نام کسی کا نہیں لے رہا. اور جو ہیں وہ ہیں موجود, تو جن کو بنانے کے لیے طے کیا گیا تھا وہ وہی آئیں گے. اور بہت پہلے جس طریقے سے ججز کا نکال لیا جاتا ہے نا, یہ طے کر لیا گیا تھا, کیونکہ سب کو نظر آ گیا تھا کہ یہ معاملات کیا ہوں گے. اور کہانی ساری یہ وہی ہے جب سے تبدیلی آئی تھی. اگست 2021 سے شروع ہوئی تھی اور سپٹمبر کی 1 سے سٹارٹ ہوئی تھی, اور اس کے بعد یہ چلتی چلتی یہاں تک پہنچی ہے. اس وقت میں یہی بتایا گیا تھا, بریف کیا گیا تھا. بہت سارے لوگ تھے اس کے اندر, ہر گروپ کے لوگ تھے, لیکن مطلب بہت سارے سے مراد یہ نہیں تھے کہ کوئی 20-25 لوگ تھے, ہوں گے 5-7 ہوں گے, 10-12 ہوں گے, بس اتنے ہی تھے. ہاں اتنے ہی تھے. انہوں نے بریف کیا تھا کہ آپ تو اگلے الیکشن کے چکر میں بیٹھے ہوئے نا, یہ الیکشن سے پہلے یہ سارا گروہ جو سا اس ملک کو ڈیفالٹ کرے گا, اس کے اوپر نیا جو سا نا نظام قائم کرے گا, اس کو تباہ کر دے گا, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. آپ تو الیکشن کے چکر میں بیٹھے ہوئے ہو, آپ کی پاپولیرٹی آپ کہہ رہے ہو کہ کلین سویپ کریں گے, یہ کلین سویپ کے قابل یہ ملک ہوگا ہی نہیں, تو پھر آپ کیا کرو گے. تو یہ ساری چیزیں بریف کی گئی تھیں. اس کے بعد میاں صاحب نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے. پھر بہت دفعہ کہہ چکا, پھر یہ دسمبر میں جو ہے نا کہا کہ گارنٹی جو سی ہے نا ہمیں کس کی چاہیے, پھر اسی کی گارنٹی ملی کہ نہیں ہم کوئی شرارت نہیں کریں گے, ہم مداخلت نہیں کریں گے. تو اچھا اگست سے 2021 میں کیا تھا, 15 اگست کو تو آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان سے امریکہ کا انخلا ہوا تھا. تو پھر سپٹمبر آ گیا. سپٹمبر میں آپ کو یاد ہوگا وہ ایبسلیوٹلی ناٹ ہوا تھا. ایبسلیوٹلی ناٹ. اچھا وہ جس طریقے سے ایبسلیوٹلی ناٹ ہائی جیک ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا. تو کیا کہتے ہیں, بہرحال بڑی مزے کی کہانی چل رہی ہے. جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا ہے اور بہتری کی طرف قدم بڑھنے چاہیے. ڈار صاحب کو جب تک وہ لندن میں تھے اس وقت تک صورتحال کچھ اور تھی, جب وہ آئے ہیں تو ان کو پتہ لگا ہے. لیکن یہ ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ جب تک اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ واقعی میں مداخلت بند ہو گئی ہے اور گرین سگنل نہ آ جائے تو معاملات کو اچھا نہیں کرنا. اور کل بھی بتایا تھا, پرسوں بھی بتایا تھا شاید, کہ جو الیکشن کے لیے جو تھا نا اسمبلی کی 1 سال کی ایکسٹینشن ہوگی اور 3-4 مہینے یا 5 مہینے کے بعد, یعنی کہ سینٹر میں الیکشن کروا دیے جائیں گے, لیکن اکتوبر میں نہیں ہوں گے. اکتوبر سے لیٹ کرنا پڑے گا. بہت سارے ایسے جو نا سٹیپس یہ فوری طور پہ ابھی لیں گے جنوری فیبرری میں, جن کو پورا کرنا جو نا اکتوبر میں محال ہوگا. اور پی ایم ایل این یہ ساری جو سی ہے نا ان کی توجہ جو مین لیڈرشپ ہے جو بھاگ دوڑ کر رہی ہے, ان کی صرف اور صرف توجہ اکانومی کو درست کرنے پر ہے. لیکن یہ جو مائنڈز لگی ہوئی ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں آخر میں بس بات کر کے ختم کروں گا کہ اگر یہ مانسٹر عمران خان کا کھلا رہا نا, اس کے اوپر جو بھی بعد میں بھی اگر اس کے اوپر توجہ رہی, یہ صرف زندہ رہا. زندہ رہنے سے مراد یہ نہیں کہ جان سے مار دو اس کو, اس مانسٹر کی میں بات کر رہا ہوں. پاکستان کیا دنیا کی کوئی جنسی ہے نا ملک وہ سروائیو کر ہی نہیں سکتا. یہ وہ جنگلی بیل ہوتی ہے یہ جو ہرے بھرے درخت پہ چڑھ جائے تو اس کو سکھا دیتی ہے. یہاں پہ کوسنے پیٹنے اور جس طریقے کے واہیات, یہاں سے کنٹینر اٹھایا وہاں لے گئے, وہاں سے کنٹینر اٹھایا وہاں لے گئے, وہاں سے اپنی جیب سے کچھ جا نہیں رہا, بچے اپنے جو انسان عیاشیوں میں خود. اس سے بڑی لگژریس لائف کیا ہوگی. مطلب اتنا صدر اور وزیر اعظم کا پروٹوکول نہیں ہوگا جتنا عمران خان کا پروٹوکول ہے.
اور کیا کرتا ہے 2-3 گھنٹے کا کیا کہتے ہیں معاملات ہوتے ہیں دن کے، باقی ساری عیاشی کٹی وہیں پہ جناب ایک پھٹا لگا لیا، اسی کے اوپر بیٹھ کے قوم سے خطاب کر دیا، سارے مجبور مفلوج اور ملک کا ستیہ ناس۔ مطلب وہ شخص کتنا بڑا دشمن ہوگا کہ جو ملک کے بارے میں بتا رہا ہے ڈیفالٹ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے جی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔